سی پیک ایک گیم چینجر، مگر مسئلہ آخر کیا ہے؟ سی پیک پاکستان کو ایشیا کا معاشی ٹائگر بنا سکتا ہے۔ بے روزگاری یا غربت، یہ مسائل اور یہ قرضوں کا بوجھ سب کا سب سی پیک نگل سکتا ہے، اور خوشحال روزگار اور سی پیک ریاست خداداد پاکستان کو معاشی ٹائگر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن رکاوٹ آخر کہاں ہے؟ آج ہم آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے اور یہ عوامی حق بھی ہے۔ سی پیک نہ صرف چائنا اور پاکستان بلکہ پورے خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو آئیے اس سچ کو جان لیتے ہیں۔ جب 2013 سے 2015 کے درمیان سی پیک کا آغاز ہوا تو اسے پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر قرار دیا گیا۔ اس وقت پاکستان کی حکومت، عسکری قیادت اور معاشی ماہرین کی جانب سے ایسے دعوے کیے گئے جن سے یہ تاثر ابھرا کہ پاکستان ایشیا کا اگلا معاشی ٹائگر بننے والا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ سی پیک میں کیا کیا صلاحیات ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان کا مقدر واقعتاً بدل سکتا تھا یا بدل سکتا ہے۔ سی پیک کے تحت لگنے والے بجلی گھر، جو کہ تقریباً 10,000 میگا واٹ سے زائد ہیں، پاکستان سے اندھیروں کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور آپ کو حیران کر دینے والا سچ یہ ہے کہ یہ بجلی گھر لگائے بھی گئے لیکن ناکام کیوں ہوئے؟ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سی پیک کے مختلف منصوبوں سے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے 20 لاکھ سے زائد نئی ملازمتیں پیدا ہونی تھیں جو بے روزگاری کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ چینی کمپنیاں پاکستان میں اپنی فیکٹریاں منتقل کریں گی، جس سے مقامی لیبر کو روزگار ملے گا اور ہنر سیکھنے کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ سی پیک کے تحت ملک بھر میں 9 خصوصی اقتصادی زونز بنانے کا منصوبہ بھی تھا۔ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین اپنی سن سیٹ انڈسٹریز، وہ صنعتیں جو چین میں مہنگی ہو رہی ہیں، پاکستان منتقل کرے گا۔ اس سے پاکستان ایک صنعتی مرکز بن جائے گا، ہماری برآمدات میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ گوادر کو دنیا کی بہترین گہرے پانی کی بندرگاہ اور ایک بین الاقوامی تجارتی شہر بنایا جائے گا۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ وسطی ایشیا اور چین کی تمام تجارت یہاں سے ہوگی، جس سے پاکستان کو اربوں ڈالر سالانہ ٹرانزٹ فیس کی مد میں ملیں گے۔ موٹر ویز کے جال کے ساتھ ساتھ ریلوے کے ML1 منصوبے کا دعویٰ کیا گیا، جس سے پشاور سے کراچی تک کا سفر آدھا رہ جانا تھا اور ٹرین کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونی تھی۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی کا دعویٰ بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سی پیک کا مغربی روٹ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پسماندہ ترین علاقوں سے گزرے گا، جن سے وہاں سڑکیں، سکول اور ہسپتال بنیں گے اور وہاں کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگرچہ سڑکیں بنی اور بجلی کے کارخانے بھی لگائے گئے، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر تقدیر بدلنے کا خواب ادھورا رہا۔ سی پیک کے ارلی ہارویسٹ پروگرام کے تحت کئی بڑے پاور پلانٹس لگائے گئے۔ پاکستان میں سی پیک کے تحت 2017 میں سہیوال کول پاور پلانٹ، 2018 میں پورٹ قاسم پاور پلانٹ، 2019 میں ہبکو کول پاور پلانٹ، 2019 میں اینگرو تھر پاور پلانٹ، اسی طرح 2015-16 میں بہاولپور میں قائد اعظم سولر پارک، 2016-18 میں جھیم پیر ونڈ پاور اور ایش کوٹ ہیڈرو پاور یعنی پانی سے بجلی بنانے والے پلانٹ کا افتتاح 2022 میں کیا گیا۔ اور ان تمام پروجیکٹس کے تحت بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت طلب سے زیادہ ہے، مگر کئی ایک مسائل، مثلاً پوشیدہ ٹرانسمیشن لائنز۔ پاکستان کا بجلی کی ترسیل کا نظام پرانا ہے۔ اگر سسٹم 25,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی منتقل کرنے کی کوشش کرے تو ٹرانسمیشن لائنز بیٹھ جاتی ہیں، یعنی بجلی موجود ہے لیکن اسے گھروں تک پہنچانے کا راستہ کمزور ہے۔ اور پھر حکومت بجلی بنانے والی کمپنیوں کو بر وقت ادائیگی نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے وہ کمپنیاں ایندھن نہیں خرید پاتی اور پلانٹس بند کر دیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سے علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے اور ترسیل کے دوران ضائع ہو جاتی ہے، جس کا بوجھ عام صارفین پر پڑتا ہے۔ سی پیک کے تحت لگنے والے منصوبوں کے ساتھ ٹیک اور پے کا معاہدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومت ان سے بجلی نہ بھی خریدے تب بھی انہیں ایک مخصوص رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ ادائیگی ڈالر میں ہوتی ہے، جس سے بجلی کے بنیادی ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ ان منصوبوں کے لیے لیے گئے قرضے اور منافع کی واپسی ڈالر میں ہونی ہے۔ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو بجلی کے یونٹ کی قیمت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ سہیوال اور پورٹ قاسم جیسے پلانٹس شروع میں درآمدی کوئلے پر چل رہے تھے۔ عالمی منڈی میں کوئلے اور تیل کی قیمت بڑھنے سے بجلی پیدا کرنا مہنگا ہو گیا۔
بجلی کے بل کا ایک بڑا حصہ حکومتی ٹیکسز اور گردشی قرضوں کو پورا کرنے کے لیے لگائے جانے والے سرچارجز پر مشتمل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سی پیک کے تحت بننے والے خصوصی اقتصادی زونز کو اس پورے منصوبے کا اصل پھل قرار دیا گیا تھا۔ دعویٰ یہ تھا کہ سڑکیں اور بجلی کے کارخانے صرف ڈھانچہ ہیں، جبکہ اصل معاشی ترقی ان زونز میں فیکٹریاں لگنے سے آئے گی۔ تاہم ان زونز میں تاخیر پاکستان کے معاشی سست روی کی ایک بڑی وجہ بنی۔ صنعتی زون میں تاخیر کی چند اہم اور بڑی وجوہات میں بنیادی ڈھانچے کی عدم دستیابی اور صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے درمیان ہم آہنگی کی کمی ہے، اور بجلی کی قیمتوں کے تعین پر تنازعات نے ان منصوبوں کو التوا میں ڈالے رکھا۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی کے ریڈ ٹیپزم نے چینی اور مقامی سرمایہ کاروں کو فائلیں منظور کروانے کے چکر میں الجھائے رکھا۔ پھر سی پیک کے پہلے مرحلے کے بعد جب پاکستان میں حکومت تبدیل ہوئی تو منصوبوں کی ترجیحات پر سوال اٹھائے گئے۔ بار بار پالیسیوں کی تبدیلی اور سی پیک اتھارٹی جیسے اداروں کے قیام اور تحلیل نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے علاوہ کرنسی کی قیمت میں مسلسل کمی نے غیر ملکی کمپنیوں کے لیے یہاں طویل مدتی سرمایہ کاری کو پرخطر بنا دیا، اور گوادر کو سی پیک کا مرکز کہا گیا تھا، لیکن وہاں پانی کی قلت، بجلی کی فراہمی میں تاخیر اور سیکیورٹی کے خدشات نے صنعتی عمل کو روکے رکھا۔ جب تک گوادر میں صنعتیں نہیں لگیں گی، بندرگاہ کا مکمل فائدہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ حکومت پاکستان کو یہ چیلنج بھی درپیش رہا کہ چینی کمپنیوں کو دی جانے والی مراعات سے مقامی صنعت متاثر نہ ہو۔ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بنانے میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوا، جس سے مجموعی عمل سست پڑ گیا۔ کووڈ-19 اور چین کی اپنی بدلتی ہوئی معاشی ترجیحات نے بھی منصوبوں کو متاثر کیا۔